ایک دعا ہے جس کا ذکر توبۃ النصوح کرنے والوں کے ذکر کے بعد آتا ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو خدا کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتا ہے، اور وہ نور ان کے آگے بھی بھاگتا ہے، ان کے پیچھے بھی ہوتا ہے، ان کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، محض ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اللہ کے حضور توبۃ نصوحا کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ وہ لفظ ٹھیک لکھا نہیں ہوا تھا، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سچی توبہ کرو اور کامل توبہ کرو۔ ممکن ہے کہ خدا اس کے نتیجے میں تمہاری بدیاں تم سے دور فرما دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے جن میں دائمی نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، یاد رکھو ایک ایسا دن آنے والا ہے جب کہ خدا کا نبی ذلیل نہیں کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر عزت بخشی جائے گی، کیونکہ دنیا اس نبی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذلیل نہیں کیا جائے گا تو مطلب ہے کہ دنیا کی ہر کوشش کو ناکام اور نامراد بنا دیا جائے گا، اور ہر عزت اس مقدس نبی کے لیے ایک حصے میں آئے گی۔ فرمایا لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور یہی سلوک ان لوگوں سے بھی کیا جائے گا جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے آگے آگے دوڑے گا۔ وبایمانہم، اور ان کے داہنے ہاتھ بھی۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے کامل فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں نور کا سامنے بھاگنا اور دائیں طرف بھاگنے کا ذکر ہے، سامنے بھاگنے کا اور دائیں طرف بھاگنے کا ذکر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے بائیں طرف نور نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے نور نہیں ہوگا؟ یہ اس محاورے کا مطلب نہیں۔ سامنے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رستے روشن ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور دائیں طرف کے نور کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین روشن ہوگا اور دین کے معاملات میں غلطیوں سے مبرہ ہوں گے، کیونکہ سامنے تو انسان رستہ دیکھنے کے لیے نور کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ آپ ٹارچ لے کر جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو پیچھے کی طرف رخ کر کے تو ٹارچ کا منہ پیچھے کی طرف کر کے تو آگے نہیں بڑھتے۔ بس اس میں ایسی کیفیت بیان ہو گئی جس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ترقی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور یہ جو محاورہ ہے نورہم یسعیٰ بین ایدیہم، اس نے ایک بہت ہی خوبصورت منظر کھینچا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی تیز رفتاری کا۔ جتنا تیز یہ آگے قدم بڑھائیں گے اتنا ہی نور تیزی سے آگے آگے بڑھے گا۔ جس طرح بعض دفعہ ایک پائلٹ اس لیے زیادہ تیز آگے بڑھتا ہے کہ پیچھے آنے والا تیز رفتار ہے، ویسا ہی نقشہ نور کا کھینچا گیا ہے کہ وہ ایسی تیزی کے ساتھ خدا کی جانب قدم بڑھانے والے ہیں کہ نور کو جلدی ہوگی کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، اور وہ ان کے رستے روشن کرتا چلا جائے گا۔ اور ایمانہم کا مطلب ہے ان کے دائیں پہلو یعنی دین پوری طرح روشن ہوگا، یعنی دنیا میں اگر وہ غلطیاں بھی کر جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں،
بعض باتوں میں دنیا کے لحاظ سے وہ لا علم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے ان کی روحانی شخصیت پر کوئی بد اثر نہیں پڑے گا۔ اور پھر وہ یہ دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے خدا ہمارا نور کامل فرما دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نور کسی ایک ایسی حالت کا نام نہیں ہے جہاں روشنی مکمل ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، روشنی درجہ بدرجہ بڑھتی رہتی ہے اور درجہ بدرجہ کم بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ روشنی جس میں ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھی روشنی ہے، دور تک ہمیں سب چیز صاف دکھائی دے رہی ہے، لیکن باہر کی دھوپ میں نکل کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ روشنی کچھ اور ہی روشنی ہے۔ اور اسی زمانے میں اسی دن آپ کسی سخت گرم ملک کی دھوپ میں جا کر نکل کے دیکھیں تو اتنی تیز روشنی ہوگی کہ آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ تو روشنی بدلتی رہتی ہے اپنی کیفیت کے لحاظ سے۔ اتمم لنا نورنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نور بڑھاتا چلا جا۔ دوسرے نورنا کہہ کر ایک اور اشارہ فرما دیا گیا، ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اندرونی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور دراصل وہی ہیں جن سے وہ نور پاتا ہے۔ آنکھوں کا تعلق نور سے ہے، جس کی آنکھیں زیادہ روشن ہوں اتنا ہی زیادہ وہ بیرونی نور سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ اگر آنکھوں میں روشنائی نہ ہو تو خواہ ہزار سورج چمک رہے ہوں، ایسے شخص کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا کر بہت عظیم احسان ہم پر فرماتا ہے، اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم میرے نور کے اگر محتاج ہو اور واقعی مجھ سے مزید نور چاہتے ہو تو اپنے باطن کا نور بڑھاؤ، اور خدا سے یہ دعا کرو کہ اے خدا ہمارا نور کامل فرما دے۔ ہمارے اندر بہت سی ایسی کمزوریاں ہیں کہ ہم تیرے نور سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکتے، ان کمزوریوں کو دور فرماتا رہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نور کے اہل بن سکیں۔ واغفر لنا کا مضمون ان معنوں میں اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں جو تو نے ہمیں بخشی ہیں، ہو سکتا ہے ہم نے ان کا غلط استعمال کیا ہو اور اس وجہ سے ان کے اندر پوری طرح دیکھنے کی طاقت نہ رہی ہو، اس لیے ہم بخشش کے طالب ہیں۔ اگر کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو درگزر فرما اور بخش دے، تاکہ ہماری خوابیدہ صلاحیتیں جاگ اٹھیں، ہماری مرتی ہوئی صلاحیتوں میں نئی زندگی پیدا ہو جائے۔ انکا علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب چاہے یہ فیصلہ کرے کہ کسی کی مرتی ہوئی صلاحیتیں زندہ ہوں تو اس بات پر قادر ہے کہ اسے زندہ کر سکے، لیکن دنیا میں ہم ہر چیز پر قادر نہیں ہیں۔ اب نور کی بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی شخص آنکھیں دکھانے کے لیے جائے اور ڈاکٹر یہ معلوم کرے کہ اس کا اندرونی نور مر چکا ہے، یعنی وہ رگ یا نرو جو اسے آپٹیکل نرو کہا جاتا ہے، اس میں نور نہیں رہا، تو ڈاکٹر ہمیشہ عاجزی سے یہ کہے گا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے بس کی بات نہیں، اور یہ بتائے گا کہ جو رگیں مر جائیں، جو نروز مر چکی ہوں، ان کو کوئی انسان دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ تو انکا علی کل شیء قدیر نے ایک نئی امید پیدا کر دی، ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کے تجربے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ اندرونی صلاحیتیں مر چکی ہوں تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، مگر اے خدا تو قادر ہے، تو چاہے تو مرے ہوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ بس ہم تجھ سے ہر چیز مانگتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تو ہر چیز عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔